ہمارا چلنا زمین پر کتنا مشکل ہو جاتا۔ در حقیقت آخرت کا انکار اللہ پاک کی قدرت کا انکار ہے۔ یہ قیامت اور آخرت کو نہ ماننے والے دراصل اللہ پاک کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، اور رب پاک کی قدرت کا انکار نہایت ہی عجیب ہے، کیونکہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی قدرت کی نشانیاں تو بے شمار اور عقل مندوں کے لیے اس میں عبرت اور نشانیاں ہیں۔ پھر زمین کا بنانا کہ واقعی ہمارا چلنا اس پر مشکل ہو جاتا۔ ان آیات کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنائے ہوئے نظام کو حجت اور دلیل کے طور پر پیش کیا ہوا ہے۔ اس میں غور و فکر کرو تو تمہیں میری قدرت، وحدانیت اور عظمت سمجھ آئے گی، اور آخرت کا نظام قائم کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتاب ہے اس میں ایک حوالہ دیا گیا ہوا ہے بشر حافی کا۔ بشر حافی مطلب ایک شرابی بندے ہوتے تھے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو ایک بار وہ ایسے ہی شراب کے نشے میں جھومتے ہوئے جا رہے تھے، تو نیچے کوئی کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، انہوں نے اٹھایا اور اس کو اوپر رکھ لیا، تو اس پر شاید واللہ عالم اللہ کا نام لکھا ہوا تھا یا کچھ ایسا، مطلب اسماء الحسنی میں سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا بشر حافی تم نے میرے نام کو بلند کیا ہے، میں تمہارے نام کو بلند کروں گا۔ تو جب وہ رات کو سوتے ہیں تو ان پر کشف ہوتا ہے، بہرحال وہ دین کی طرف بڑھتے ہیں، تو ایک بار وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ ایک بار وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو اس میں یہ سورت پڑھ رہے تھے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا۔ جب اس آیت پر وہ پہنچے تو انہوں نے مطلب سوچنے پر اس چیز کو مجبور ہو گئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت بنایا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا، آج کے بعد میں کبھی بھی زمین پر چپل پہن کر نہیں چلوں گا، برہنہ چلوں گا، ننگے پاؤں۔ تو بشر حافی کا یہ وعدہ شاید اللہ تبارک تعالیٰ کو کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا، تو جب وہ ننگے پاؤں چلتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو حکم دیا کرتے تھے اے زمین کھل جا، اور اس زمین پر جو نجاست یا غلاظت لگی ہوئی ہے وہ مطلب نگل لو۔ تو بشر حافی کی اس ادا سے اللہ تبارک تعالیٰ اتنے متاثر ہوئے، تو جب بھی بشر حافی گزرتے تھے تو جہاں پر غلاظت ہوتی تھی زمین پھٹ جاتی تھی اور وہ غلاظت نکل لیتی تھی، پھر بشر حافی وہاں سے چلتے تھے، اس وجہ سے ان کا نام حافی، حافن کہتے ہیں دو مطلب ننگے پاؤں والا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ والجبال اوتادا، اور بنایا پہاڑوں کو میکھے۔ پہاڑ جو ہوتے ہیں میکوں کے مثل بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، زمین نہ ہلے، اپنی جگہ پر مستقر رہے۔ پہاڑوں میں بھی بہت سے فوائد پوشیدہ ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ پھر یہ دو نعمتیں کہ اللہ پاک نے مرد اور عورت کو جوڑے کی صورت میں پیدا فرمایا، پھر انسان کی راحت اور سکون کے لیے نیند جیسی نعمت عطا فرمائی۔ نیند کو اللہ پاک نے ایسی چیز بنایا ہے کہ انسان کے تمام غم، افکار، سوچ و وچار کو ختم کر کے قلب اور دماغ کو ایسی راحت دیتی ہے کہ دنیا کی کوئی راحت اس کا بدل نہیں ہو سکتی، اور یہ ایسی دولت ہے کہ امیر غریب، عالم جاہل، بادشاہ مزدور سب کو یکساں بے وقت عطا ہوتی ہے۔ اور نہ یہ صرف نیند عطا کی بلکہ نیند کے لیے پرسکون ماحول عطا کیا۔ رات کا ماحول ہے وہ جس میں ہر طرف سکون ہو، روشنی نہ ہو، شور و شغم نہ ہوتا ہو، انسان، جانور، پرندے چرندے سکون کی نیند کریں۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے بنا دیا تمہارے لیے رات کو اوڑھنا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو بنا دیا ہم نے ذریعہ معاش۔ تو اللہ پاک نے رات کی پرسکون نیند کے ساتھ روشن بھی عطا فرمایا، روشن دن بھی عطا فرمایا، انسان اپنی معاشی ضرورت پوری کر سکے، اور یہ جدوجہد، محنت، دھوپ، دوڑ دن کی روشنی میں ہی حاصل ہو سکتی ہے، کہ اگر دن کے ٹائم تجارت کریں تو کئی خرافات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور بنایا ہم نے ایک چراغ چمکتا ہوا۔ ان آیت میں اللہ پاک نے ان نشانیوں کو بیان کیا ہے جو آسمان کے متعلق ہے۔ انسان کی راحت کے لیے اس سامان کا ذکر ہے جو آسمان سے ہے۔ اللہ نے بڑی نعمت سورج کو پیدا کیا جو کہ نہایت مفید ہے، اس کی روشنی بہت فائدہ مند ہے۔ سورج کی روشنی ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور پودوں کو بھی سانس تو سورج سے ہی ملتی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور اتارا ہم نے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے پانی بہت کثرت سے۔ پھر وجہ کیا بتائی لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا،
تاکہ ہم اس سے نکالیں اناج اور سبزہ. دوسرا یہ کہ وجنات الفافا اور گھنے باغات. موسرات دراصل موسرا کی جمع ہے. پانی سے بھرے ہوئے بادل کو موسرا کہا جاتا ہے عربی میں، اور جو برسنے والا ہی ہو. ان آیت میں اللہ پاک نے مزید قدرت کاملہ کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح رب تعالیٰ آسمان اور بادلوں سے بارش برساتے ہیں جو انسان، جانور اور سب کے لیے انتہائی مفید ہے، جس سے ہماری زمینیں سیراب ہوتی ہیں، اناج، سبزہ اور گھاس وغیرہ اگتی ہے، ہماری فصلیں اسی سے ہی تیار ہوتی ہیں. اس بارش سے گھنے باغات اور گھنے درختوں کی سیرابی ہوتی ہے. ان انعامات ربانی کا تذکرہ کرنے کے بعد اگلی آیت میں اصل مضمون قیامت کی طرف ہی رجوع کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک فرما رہے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے. کیا ہوگا اس دن؟ یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، جس دن پھونکی جائے گی پھور کو اور تم چلے آؤ گے ٹولے ٹولے بن کر. فیصلے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے. وہ ایک مقرر اور متعین وقت پر قائم ہوگا، جس کا صحیح وقت اللہ ہی کو معلوم ہے، جس پر یہ دنیا ختم ہو جائے گی. دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نفخہ سور پھونکنا 2 مرتبہ ہوگا. پہلے نفخے سے سارا عالم فنا ہو جائے گا، دوسرے نفخے سے جو ہے وہ زندہ قائم ہوگا. اس دوسرے نفخے کے وقت سارے عالم کے اگلے پچھلے انسان اپنے رب کے سامنے فوج تر فوج سے حاضر ہوں گے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن علماء کا ایک گروہ ہوگا، شہیدوں کا الگ ہوگا، اسی طرح حافظوں کا الگ ہوگا، منافقوں کا الگ ہوگا، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا الگ ہوگا، اسی طرح کئی افواج اور ٹولے ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور کھولا جائے گا آسمان اور وہ ہو جائیں گے دروازے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو وہ ہو جائیں گے چمکتی ریت. ان 2 آیات میں قیامت کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے. اس دن آسمان کھول دیا جائے گا، اس قدر کھل جائیں گے کہ آسمان میں بہت دروازے ہو جائیں گے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ بھی علم میں ہے، ہم اس میں کیل و کال میں نہ پڑیں تو بہتر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. تو آسمان کو دروازے بنانا بغیر عمود کے، جب بغیر ستون کے آسمان بنایا تو آسمان کے دروازے بھی بنانا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. سیرت سے دراصل مراد ہوتی ہے پہاڑ جو آج سے بات اور قرار میں بطور مثل پیش کیے گئے ہیں، کھڑے ہیں اپنی جگہ پر. یہ سب اپنی جگہوں کو چھوڑ کر ریزہ ہو کر اڑنے لگیں گے. سراب کی لفظی معنی ذباب کے یعنی چلے جانے کے ہیں. جنگل کا وہ ریت جو دور سے چمکتا ہوا پانی کی صورت میں نظر آتا ہے اس کو بھی سراب کہتے ہیں. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک کہ جہنم جو ہے وہ تاک میں ہے. للطاغین، کس کے لیے تاک میں؟ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے. لابسین فیہا احقابا، اس میں وہ رہیں گے بے انتہا زمانہ. احقابا بے انتہا زمانہ، بڑی مدت. مرصاد وہ جگہ جہاں بیٹھ کر کسی کی نگرانی یا انتظار کیا جائے. یہاں پہ جہنم سے مراد جسر جہنم یعنی پل صراط ہے. یہاں ثواب دینے والے اور عذاب دینے والے فرشتے دونوں انتظار میں ہوں گے. اہل جہنم کو عذاب کے فرشتے پکڑ لیں گے اور اہل جنت کو ثواب کے فرشتے اپنے مقام پر پہنچا دیں گے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے پل پر نگران فرشتوں کی چوکی ہوگی. جس کے پاس جنت میں جانے کا پروانہ ہوگا اس کو گزرنے دیا جائے گا، جس کے پاس نہ ہوگا اسے روک لیا جائے گا. تو لابسین فیہا احقابا، اس کی تفصیل دراصل اس طرح ہے کہ کفار جہنم میں بے انتہا زمانہ رہیں گے. احقابا جو ہے وہ حقب کی جمع ہے، جس کو زمانہ دراز کو حقب کہا جاتا ہے. اور دوسری آیت میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. تو یہاں حقبہ سے مراد مفسرین نے یہ لیا ہے کہ جب ایک حقبہ پورا ہوگا تو دوسرا شروع ہوگا، تو پھر تیسرا پھر چوتھا. اس طرح پے در پہ حقبہ گزرتے رہیں گے. بہرحال کفار ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. حقبہ کی مقدار میں بہت سارے اقوال ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی مقدار 80 سال نقل کیے، اور ہر سال 12 مہینے کا، اور ہر مہینہ 30 دن کا، اور ہر دن 1000 سال کا ہوتا ہے. اس طرح تقریباً 2 کروڑ 88 لاکھ کا ایک حقبہ ہوگا. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدار حقبہ جو بتائی ہے وہ 70 سال بتائی ہے. تو ان میں پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے وہ وہاں پر کوئی بھی بردوں، کوئی بھی ایسی ٹھنڈی چیز، نہ ہی شرابہ، نہ ہی پینے کا مزہ چکھیں گے وہاں.
مگر کیا چکھیں گے؟ الا حمیما و غساقا، مگر کہ گرم پانی، کھولتا ہوا پانی اور بہتی پیپ، جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے ان کا پورا پورا۔ ان تفسیر میں جو کفار کو جہنم میں سزا کے طور پر دیا جائے گا اس کا ذکر ہے۔ مطلب آیات میں ہے کہ اس جہنم کا زمانہ دراز عرصے میں یہ لوگ نہ ٹھنڈی ہوا کا ذائقہ چکھیں گے، نہ کسی کھانے اور پینے کی چیز کو سوائے حمیم اور غساق کے۔ اب حمیم وہ کھولتا ہوا پانی ہے، اگر چہرے کے قریب وہ لایا جائے تو اس کا گوشت جل جائے، چہرے کا مطلب گوشت جل جائے۔ اگر جب پیٹ میں ڈالا جائے تو اندرونی جو اعضاء ہوتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر نکل آئیں۔ اور غساق وہ خون اور پیپ وغیرہ جو اہل جہنم کے زخموں سے نکلے گی۔ یہ جو سزا ان کو جہنم میں دی جائے گی وہ ان کے باطل عقائد اور اعمال سیئہ کے مطابق ہوگی، از روئے عدل و انصاف میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ لوگ توقع نہیں رکھتے تھے اپنے اعمالوں کی۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیتوں کو وہ ٹھکراتے تھے، کذابا جھوٹ سمجھ کر۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، مگر ہم نے تو ہر چیز گن کے رکھی ہے کتاب میں۔ وکل شیء، ہر چیز، احصیناہ، ہم نے گن کے رکھی ہے کتابہ میں۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، ہرگز نہیں، اب چکھو، ہم نہیں بڑھائیں گے تم پر، الا عذابا، مگر کہ عذاب۔ ان آیات میں کفار کے عقائد باطلہ کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ لوگ قیامت کے دن کے حساب و کتاب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، جن میں حساب کتاب اور دیگر حقی خبریں تھیں، اور ہماری باتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہم نے ان کے تمام اعمال نامے کو ایک جگہ محفوظ کر لیا ہے اور تمام حرکات اس میں موجود ہیں۔ اب قیامت کے دن وہ اپنے اعمال کا مزہ چکھیں گے اور عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ جس طرح کفار دنیا میں اپنے کفر و انکار میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، جب تک ان کو موت نہ آتی ہے تو وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، یہاں تک کہ کفار اور فجار کی سزا کا بیان تھا۔ آگے اس کے بالمقابل مومنین اور متقین کے ثواب اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اب آگے کیا آ رہا ہے؟ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ کیا کیا کامیابی ان کے لیے؟ حدائق و عنابا، باغات ہیں اور انگور کے درخت ہیں، وکواعب اترابا، اور نوجوان عورتیں، ہم عمر عورتیں نوجوان ہوں گی، وکأسا دہاقا، اور پیالے چھلکتے ہوئے۔ مذکور آیت میں مومنین متقین کے لیے جنت میں جو انعام اور اکرام بیان کیا گیا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی نعمات ہوں گی، انعامات ہوں گے، باغات ہوں گے، انگور کے درخت ہوں گے، اور ہم عمر نوجوان عورتیں ہوں گی۔ ہم عمر کا اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ ہم اپنے ہم عمر سے زیادہ مائل ہوتے ہیں، بغیر جھجک کے۔ چھوٹے سے ہمارا معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ شفقت والا ہوتا ہے، بڑے سے جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے وہ ادب والا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جنت کا مزہ اس طرح ہوگا کہ ہم عمر، ہر چیز، مطلب ایک دل جوئی، دوستی کا معاملہ وہاں پر ہوگا۔ وہاں پر بغض، حسد، یہ چیزیں نکالی جائیں گی۔ متقین کے لیے کوئی خرافات نہیں ہوگی، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی بری بات نہیں ہوگی۔ باغات میں بھی طرح طرح کے میوے ہوں گے اور پینے کے بھرے ہوئے شراب کے جام ہوں گے، ایسی شراب جو کہ ہمارے ذہن کو معاف نہیں کرے گی، ہوش میں لائے گی، جنت کی شراب ہوگی۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ اس میں وہ سنیں گے کوئی بیہودہ بات اور نہ ہی جھوٹ سنیں گے۔ جیسے یہاں پر دنیا میں کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں مینٹلی ڈسٹرب کرتی ہیں، کنفیوز کرتی ہیں، وہاں پر کچھ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جنت جو ہوگی وہ ہر برائی سے بری ہوگی۔ تو جنت میں اہل جنت جو ہوں گے کوئی بھی بیہودہ یا جھوٹی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ یہ باتیں وہاں محض معدوم ہوگی۔ لغوات میں ہر طرح کی بری بات شامل ہے، جسے کسی کو تکلیف پہنچے، الزام ہو، افتراء ہو، بہتان ہو، سب بیہودہ باتیں اس میں شامل ہے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ ہے تیرے رب کا دیا ہوا حساب سے۔ ان آیت میں جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے مومنین کے لیے جزا اور اپنے پروردگار کی طرف سے عطا ہے، عطا کثیر ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں دی گئی ہیں، عطاً حساباً، عطا بھی دیا گیا ہے، حساب بھی دیا گیا ہے۔ تو یہاں ان نعمتوں کو پہلے جزائے اعمال بتلایا، پھر عطا ربانی بتایا۔ بظاہر ان دونوں میں تضاد ہے، کیونکہ جزا اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کے بدلے میں ہو، اور عطا وہ چیز ہے جو بغیر کسی بدلے کے انعام کے طور پر احسان میں دی جائے۔ قرآن کریم میں ان دونوں لفظوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جنت میں داخل ہونا اور اس کی نعمتیں صرف صورت اور ظاہر کے اعتبار سے تو اہل جنت کی جو ہوں گی وہ اعمال کی جزا ہوگی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ خالص عطائے ربانی ہوگی، کیونکہ انسان اعمال تو ان نعمتوں کا بدلہ کبھی بھی نہیں دے سکتا۔
جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس کی نعمتوں کا بدلہ نہیں دے سکتے. جنت ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں کہ ہم جنت جیسا درجہ پائیں، مگر کہ یہ عطائے ربانی ہے جو ان کو دنیا میں دی گئی. آخرت کی نعمتوں کا حصول تو صرف حق تعالیٰ کا فضل اور انعام اور عطا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ کی یہاں پر تعریف کی کہ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، جو رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، بڑی رحمت والا ہے، قدرت نہیں کہ کوئی اس کے ساتھ بات کر سکے. لا یملکون، کسی کو ملکیت نہیں ہوگی منہ خطابا، اس سے بات کرے. اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے اس دن کوئی بھی اپنی بات نہیں کر سکے گا، کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا. لا یملکون منہ خطابا، اس جملے کا تعلق پہلے جملے جزا من ربک سے بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں یہ معنی ہوگی کہ حق تعالیٰ جس کو جو درجہ اور ثواب عطا فرمائیں گے اس میں کسی گفتگو کرنے کی مجال نہ ہوگی کہ فلاں کو زیادہ دیا، فلاں کو کم کیوں دیا. اگر اس کا علیحدہ جملہ ہم قرار دیں تو مطلب یہ ہوگا کہ محشر میں کسی کو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر خطاب کرنے کا اختیار نہ ہوگا، اور یہ اختیار بیض موافق حشر میں ہوگا اور بعض میں نہیں ہوگا. اس دن پھر کیا اور دوسرا معاملہ ہوگا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم یقوم الروح، جس دن کھڑے ہوں گے روح، والملائکہ، اور ملائک بھی، صفا، قطار باندھ کر. اس آیت میں روز محشر کا یہ بھی منظر بتایا جا رہا ہے کہ اس دن انسان کیا تمام فرشتے بھی قطار باندھ کر کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت اور جلال کی وجہ سے انسان کے دل کانپ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں کو بھی موت دی جائے گی. اب روح سے مراد جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کا الگ ذکر ان کی عظمت اور شان کی وجہ سے ہے، یا یوں روح سے مراد اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان لشکر ہے. بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ جو فرشتوں کے علاوہ ہیں مگر ان کے ہاتھ پاؤں ہیں، لیکن وہ نہ انسانوں میں شامل ہوتے ہیں نہ فرشتوں میں شامل ہوتے ہیں. لا یتکلمون، نہیں بات کر سکیں گے وہ. من اذن اللہ الرحمن، مگر جس اللہ مگر کے من اذن اللہ الرحمن، جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ رحمان اجازت دیں گے، وہ قال ثوابہ، اور وہ بات بھی جو کرے گا وہ ٹھیک ٹھیک کرے گا، کوئی اس میں پھیر گیر نہیں ہوگا، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، سیدھی بات کرے گا. ذالک یوم الحق، اور یہ دن جو ہے یہ حق ہے، برحق ہے، سچ ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ ایک وارننگ کے طور پر بتایا گیا. یہ آیت جو ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ وارننگ کے طور پر ہے، سمجھیں کہ یہاں پر قرآن پاک دنیا میں ہم نے اتارا 1400 سال پہلے، اور اس میں ہر بات وہ بیان کی گئی کہ آگے چل کے تم لوگوں کو اعتراض نہ ہو. تو پس جسے چاہیے الی ربہ مآبا، جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اپنا ٹھکانہ بنا لو، اہل جنتیوں میں سے ہو جاؤ. اللہم اجلنا منہم. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے ڈرایا تم کو قریب کے عذاب سے. عذاب قریبا مطلب اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بہت قریب سے کہا ہے. پھر کیا ہوگا، یوم ینظر المرء، اس دن دیکھے گا آدمی ما قدمت، کہ اس نے کیا بھیجا، یداہ، اس کے ہاتھوں نے. ویقول الکافر، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. مقصد ان آیتوں کا در حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی والی آیتوں میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں، اور ہماری آیتوں سے ثابت ہو گیا کہ انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور قیامت واقع ہوگی. قیامت کا دن برحق ہے، اور جو شخص تقوی اور نیک اعمال کر کے اپنا ٹھکانہ اللہ کے پاس بنانا چاہے تو بنا لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں قریب کے عذاب سے خبردار کیا ہے. عقل مند آدمی دور کی مصیبت کو بھی قریب سمجھتا ہے، تبھی عذاباً قریب فرمایا. پھر اس دن اب سب کو اپنے اعمال نامے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس کے تمام اعمال نامے سامنے آ جائیں گے. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال سانپ کی شکل میں آئے گا، اور قربانی کا جانور پل صراط پر سواری بنے گا. پھر وہاں پر کافر جو ہوگا وہ بے چین ہو کر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا تاکہ مجھ سے